अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। तहरीक अदम एतमाद के पीछे कौन है? कल वजीर आजम पाकिस्तान ये बात बताने जा रहे हैं। कल अहम इंकशाफात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद को लेकर हुकूमत और अपोजिशन के बीच में जो टसल लगी हुई है, दौड़े लगी हुई हैं, एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है। जो हम इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं, जो मूव्स एक तरफ से आ रही हैं और काउंटर मूव्स दूसरी तरफ से आ रही हैं, उसके पीछे कौन है, क्या हो रहा है? इसको जाहिर है कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत का ताल्लुक जो है वो बैरूनी हालात से है, जियो पॉलिटिक्स से है। फैटफ के मामले को आप अगर देख लें तो पाकिस्तान को बदस्तूर ग्रे लिस्ट में रखा गया है। 8 पॉइंट 27 में से 26 पॉइंट्स जो हैं वो पाकिस्तान ने पूरे कर दिए हैं। सिर्फ 1 पॉइंट में कंप्लाइंस ना होने की वजह से पाकिस्तान को ये काम जून तक ले जाया गया है। वजारत खारजा पहले ही कह चुकी है कि अगर इस बार ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा गया तो ये मामला सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेक्निकल नहीं होगा, बल्कि ये जियो पॉलिटिक्स ही होगी। हमने देखा दूसरी तरफ अहम पेशरफ्त ये कि अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें अमरीका ने रूस यूक्रेन जंग के नताइज पर पाकिस्तान को खबरदार किया और यूरोपीय ममालिक ने डिमांड की। अब एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है माजी में जो आप देखते हैं कि किस तरीके से अमरीका पाकिस्तान के ताल्लुकात रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान को अमरीकी सदर ने, जो बाइडन ने अभी तक कॉल ही नहीं की है। इससे पहले एक अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से ट्वीट हुई थी, दफ्तर यूएस कॉन्सुलेट की जानिब से कॉल हुई थी, ट्वीट हुई थी। ट्वीट को रीट्वीट किया था एहसन इकबाल साहब ने। एहसन इकबाल साहब ने जब रीट्वीट किया उस पर पीटीआई की तरफ से एक रिएक्शन आया था, और जो रिएक्शन आया उसके बाद कहा गया अकाउंट हैक हो गया, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन शीरी मदारी साहबा ने फिर कोट ट्वीट किया और कोट ट्वीट करके बताया था कि ये कोई हैक नहीं हुआ, ये लगता है कि किसी ने जो है वो इसको मिस यूज किया, मिस हैंडल किया। वो सारी तफसील उसके अंदर मौजूद है। ये जो सूरत हाल है ये हमारे सामने अब बहुत वाज़ेह होती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो पोजिशनिंग गवर्नमेंट कर रही है उसको लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अमरीकी डिमांड्स के ऊपर क्या कहा था, पहले आपको वो सुनवाते हैं। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. Would you allow? और इसी तरह जब बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका गए तो अमेरिका में जो उनकी मुलाकातें हुई उसको यहां पर सियासतदानों ने और पीटीआई के लोगों ने भी कहा कि ये अमेरिकी खुशनुदी हासिल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इनमें जो एक और बड़ी डेवलपमेंट हमें दिखी पाकिस्तान के अंदर ही, वो ये हुई थी कि अमरीकी सिफारतकार ने मुलाकात की थी। 2 मुलाकातें की जिसमें उन्होंने एक ही दिन में मरियम नवाज साहबा से, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, जिसके बाद पार्टी में तकसीम की बातों को भी हवा मिली थी कि दोनों से अलग-अलग मुलाकात क्यों जा रही है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब इस सारे सिनेरियो के अंदर एक बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं ज़ाहिर ओआईसी भी होनी है, और वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को हुक्मरान तस्वुर ना किया जाए। सुनिए। अपने मुल्क के इदारों से नहीं कहूँगा, बल्कि मैं इस्लामी बिरादरी से भी कहूँगा कि अब जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो तकरीबन हत्मी मराहिल में है, तो अब कोई भी इदारा, कोई भी मुल्क इमरान खान को पाकिस्तान का नुमाइंदा मत ले और नहीं उनको बतौर वज़ीर आज़म प्रोटोकॉल दे। बतौर वजीर आजम प्रोटोकॉल ना दे कोई इदारा, कोई हुक्मरान दीगर उनको हुक्मरान ना माने। क्यों? क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई है? अगर नहीं हुई है तो मौलाना साहब के इस एतमाद की वजह क्या है? क्यों इस एतमाद के साथ वो ये बात कर रहे हैं कि बैरूनी हुक्मरान भी ये ना माने और यहां पर भी इदारे ना माने? फैसल जावेद साहब की जो ट्वीट है वो आपके सामने आज शाम में आई होगी, जिसमें उन्होंने कहा वज़ीर आज़म कल बताएंगे जलसे में कि क्या कुछ हो रहा है मुल्क में, उनकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने और शफकत महमूद साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो क्या बात कर रहे हैं, क्या इशारे दे रहे हैं, सुनिए। जिन लोगों की जायदादें, पैसा, माल, दौलत सब कुछ जो है इन ममालिक में पड़ी है, वो किस तरीके से एक आजादाना खारजा पॉलिसी जो है वो चला सकते हैं। नवाज शरीफ को और जरदारी को करीब लाने में कुछ बैरूनी ताकतों का भी रोल है, ये बायस मजम्मत है। और मौलाना फजलुर रहमान के तो बैरूनी ताकतों से जो ताल्लुकात हैं वो ढके छुपे नहीं हैं। वो आपको याद है कि एक विकी लीक्स में एक आया था कि फजलुर रहमान ने कहा अमरीकी सफीर को कि मुझे आप प्राइम मिनिस्टर बना दें तो मैं सारी आपके मामला जो है सीधे कर दूंगा।
जनाब, ये सब सूरत हाल है। उस्मान डार साहब, सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार नबील गबोल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। और इरशाद भट्टी साहब, सीनियर तजियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डार साहब, तहरीक अदम एतमाद के पीछे कौन है, क्या हो रहा है? तहरीक अदम एतमाद के पीछे जो भी है, जैसे आप पहले तो आप फोन के पीछे क्यों हैं? आप का लिंक आपने स्काइप पे कनेक्ट हो रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ, अगर आप आ जाते हैं तो स्काइप से बात कर लेते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, डार साहब को रिकनेक्ट करें जरा। पीटीआई जो है कि इस वक्त उस स्टेज पर आई हुई है कि पीटीआई की तरफ से बड़े सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। नहीं, पीका भी एक्टिव होता हमें दिखाई दिया, अपोजिशन के खिलाफ भी जाहिर है उन्होंने एक स्ट्रांग पोजीशन ली हुई है, और मीडिया में भी बयान, सब सारा कुछ हो रहा है। अब कह रहे हैं कि कल बताएंगे कि अदम एतमाद की तहरीक के पीछे कौन है। आपके ख्याल में क्या कहेंगे वजीर आजम, कौन है और कौन ये सारा कुछ कर रहा है? क्योंकि अपोजिशन है ये तो हमें पता है, अगली बात बताइएगा। हाँ, पहला तो जो आपने जो इससे ज़्यादा कंसर्निंग है वो है मेरे मुल्क के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। अमरीकी वजारत ख़ारजा का जैसे आपने बयान वो है, यूरोपीय यूनियन ज़ाहिर हमसे नाराज़ है क्योंकि हम एक गलत मौके पे रूस में पहुंचे हुए थे। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? हाँ, मैं इत्तेफाक करता हूँ। सही काम था मगर गलत मौके पे था। सही है। और दूसरा फैटफ पे मुझे दुख है, और ये कि अगर 27 में से 26 नुकात हमने पूरे कर दिए, और भारत जिसने 26 के 26 खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है उसको वो उन्होंने बाहर रखा हुआ, और हमें फिर ग्रेरस। IMF अब मज़ीद सख्त होगा। और जो सबसे दुख की बात है, दहशतगर्दी की नई लहर शुरू हो गई है। जब आप अंदरूनी तौर पर बहम दस्त व गिरेबान होंगे, एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे, इक़्तिदार खेल रहे होंगे, सुल्तान राय की फिल्में चल रही होंगी, बल्कि मिज़ाहिया फिल्में चल रही होंगी दोनों तरफ से, उस वक़्त दुश्मन वार करता है। और उन हालात में जब एक गैर मुल्की टीम आई हुई है हमारे यहाँ खेल रही है, और उन हालात में कि जिसमें PSL हो चुका है, हमारे ग्राउंड्स आबाद होने लगे थे, उन हालात में ये दुश्मन वार कर रहा है, तो ये बड़ा कंसर्निंग है। इस पे अपोजिशन को और हुकूमत दोनों को रहम करना चाहिए इस पाकिस्तान। आपके ख्याल में हमारी पॉलिटिकल एलीट को रियलाइज ही नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? सिर्फ इस वक्त इख्तिदार का खेल जारी है। डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? अदम एतमाद के पीछे कौन है? हमें तो पता चला था कि अपोजिशन है। ये डोरियां कहीं बाहर से हिलाई जा रही हैं, कौन हिला रहा है? क्या कहने जा रहे हैं कल वजीर आजम? देखिए, एक तो सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हैं, एक जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि बैरूनी ताकतें इस तहरीक अदम एतमाद के पीछे हैं। तो खैर, जो भी जैसे आपने इंट्रो में कहा है, प्राइम मिनिस्टर कल इस पे भी बात करेंगे। लेकिन देखें आदिल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अपोजिशन आज बंद गली में आ चुकी है तहरीक अदम एतमाद को लेकर। तहरीक अदम एतमाद ना ही अपोजिशन अब निगल पा रही है, ना ही उगल पा रही है, और इनको समझ भी नहीं आ रही है। और ख़ास तौर पे जो आपके नाजरीन हैं, मैं उनके सामने रखना चाहता हूँ कि अभी आप देखें हालिया क्राइसिस जो चल रहा है रशिया का, यूक्रेन का, और आप देख ही रहे हैं कि रशियन की जो इल गॉटन मनी है, जो गैर कानूनी तौर पे बाहर पार्क्स की गई है, वो सारे अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं रशियंस के। और यही बुनियादी तौर पे हमेशा मेरे लीडर का, प्राइम मिनिस्टर का स्टांस रहा है कि जिन ममालिक की लीडरशिप की दौलत बाहर पड़ी है, एहसासे बाहर पड़े हैं, वो हमेशा कंप्रोमाइज्ड होंगे। कंप्रोमाइज्ड फॉरेन पॉलिसी होगी, कंप्रोमाइज्ड खारजा पॉलिसी होगी। क्यों आपने जो एब्सोल्युटली नॉट पाकिस्तानियों को सुनाया, वो प्राइम मिनिस्टर की उस स्टांस के पीछे, एक तो वो हमेशा से कहते रहे हैं कि पाकिस्तान की एक खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी होनी चाहिए। प्लस पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, क्या हम कल ये उम्मीद रखें कि प्राइम मिनिस्टर बताएंगे कि कौन सी बैरूनी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती हैं? देखिए, मैं चाहता हूं कि कुछ कल के लिए भी आप रहने दें। आप जरूर चाहते हैं कि अभी हम सवाल ये है हमें ब्रेकिंग न्यूज़ें देना शुरू कर दें। वैसे तो अपोजिशन की हालत काबिल रहम है, मैं पूरी संपत्ति रखता हूं इनके साथ। इनके चेहरे सर कल पर ठीक है, आप बेशक जो दिल चाहे बताइएगा, लेकिन आपकी अपनी भी तो कोई फीलिंग होगी, कोई डिस्कशन होती होगी, कुछ रियलाइज कर रहे होंगे, कुछ असेसमेंट होगी। वो क्या है? क्या सिर्फ यही है? क्योंकि ये तो बड़ा संजीदा इल्जाम होगा अगर ऐसी कोई बात होती है तो। देखिए, इरशाद भट्टी साहब ने भी रोशनी डालने की कोशिश की है कि कौन सी ऐसे मुल्क दुश्मन है, बताएं मुझे जरा। आज उन्होंने बड़ा जबरदस्त नजरिया रखा है कि PSL बड़ा जबरदस्त हुआ हमारा,
پاکستان کے ویران میدان آباد ہونے جا رہے ہیں، کرکٹ بحال ہو رہی ہے، اور دوسری طرف آسٹریلیا کی ٹیم یہاں پہنچ چکی ہے. ان حالات میں آپ نے دیکھا ہوگا انٹیریئر منسٹر کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، باقی عائف واجوی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ آپ راولپنڈی رک دیں چند دن، ضرور یہ سارا ایک ہلا گلا کر کے ہم نے دنیا کو پیغام دینا ہے. تو شاہ بھٹی کچھ صاحب دن میں رک جائیں. تو نبیل گبول صاحب یہ مجھے بتائیں کچھ دن رکنے جا رہے ہیں آپ لوگ، کیونکہ اطلاعات تو یہی ہیں کہ مارچ میں تو آپ کا مارچ مکمل نہیں ہونے والا جو آپ لوگ مارچ کے نتیجے میں چاہتے ہیں. معاملہ کچھ تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے. ساتھ میں یہ بیرونی ہاتھ والا کیا معاملہ ہے؟ کیا کچھ بیرونی اشاروں پہ آپ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو سوشل میڈیا میں مختلف باتیں چل رہی ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان نے کوئی میرے خیال میں جلدی کی، انہوں نے 48 گھنٹے کی جو بات کی. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب چیئرمین بلاول کا اور ہمارا جو یہ لانگ مارچ ہے، جب ہم اسلام آباد انٹر ہوں گے اس دن شاید جو ہے ہم اجلاس ریکویزیشن کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی 80 ممبرز کا ریکویزیشن کے لیے ڈرافٹ تیار ہے. اس کو صرف اسپیکر کے پاس پیش کرنا ہے، اور ریکویزیشن جب ہوگا اسی کے دوران ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس. نبیل صاحب تو ہاں، تو وہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ٹائمنگ ہے نا، یہ ٹائمنگ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹائمنگ یہ جو لانگ مارچ کا ہے، لانگ مارچ پہنچے گا، اس میں ہمارے لانگ مارچ میں ایٹ لیسٹ ہمارے ساتھ کوئی 50 کے قریب ایم این ایز ہیں. اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم ریکویزیشن ابھی جمع نہیں کر رہے ہیں. جب یہ اسلام آباد 8 تاریخ کو انشاءاللہ پہنچیں گے ہم، تو اس دن جو ہے مجھے میرے خیال میں یہ کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہے یا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، میرے خیال میں کہ ریکویزیشن جو ہے جمع کر لیا جائے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 80 ممبرز کا سگنیچر ہو چکا ہے. تو یعنی 10-12 تاریخ تک جو ہے وہ یہ ریکوزیشن جو ہے وہ جمع کرا دی جائے گی. جی بالکل بالکل، یہ 15 مارچ تک جو ہے نا کہانی مک اور یہ آپ کا خیال نہیں ہے، یہ آپ کی خبر ہے، کیونکہ ایسی کچھ خبر ہمارے پاس بھی تھی، لیکن ظاہر ہے جس وقت تک حتمی چیز سامنے نہ آ جائے اس وقت تک جو ہے وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. نہیں، میں نے کہا 15 تاریخ تک میں سمجھتا ہوں، یہ میری اپنی رائے ہے کہ 15 مارچ تک جو ہے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو آنا چاہیے. اور دیکھیں ہوتا سر جب کیا آپ ہے، ریکوزیشن دیں گے اس کے بعد تو اسپیکر کے ہاتھ میں نا کہ وہ کتنے دن بعد سیشن بلاتے ہیں. 3 دن اسپیکر جو ہے وہ 3 دن لیتا ہے، ریکوزیشن کے بعد 7 دن دیتا ہے. 7 دن کے اندر اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو ریزولوشن ہے اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پر الیکشن کرانا پڑتا ہے. الیکشن کا مطلب کہ رائے شماری ہوگی اس میں، اور وہ جو ہے ممبرز اکٹھے ہم نے اپنے کر لیے ہیں، ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں. 7 تینوں ممبر خٹک صاحب کہہ رہے ہیں اپوزیشن کے بھی ہمارے پاس ہیں 7. آپ نے تو کرنے ہیں 172، تو جو ابھی آپ کے پاس جتنے ہیں اس میں سے بھی 7 وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہیں. خٹک صاحب کہتے ہیں ان کو کہنے دینا، ابھی تو یہ گھبراہٹ کا شکار ہے. کل پرائم منسٹر جو باتیں کرے گا اس سے بات واضح ہو جائے گی. پرائم منسٹر صاحب جو کل جلسے میں جو باتیں کرے گا، میرے خیال میں اس میں کافی چیزیں جو ہے نا کل ہی طے ہو جائیں گی. مطلب آسان ہو جائے گا، پرائم منسٹر جیسے ہی کچھ نام لیں گے آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا حکومت کو گرانا. نہیں، ایک بات زرداری صاحب نے کہی تھی، اور وہ بات آج سے 2 سال پہلے کہی تھی کہ یہ اپنے وزن سے خود گرے گا، اور یہ اپنے ہی وزن سے گرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، میں بتا رہا ہوں یہ جس ڈالی پہ بیٹھا ہے اسی کو کاٹ رہا ہے. تو یہ طے ہو چکا ہے کہ اس کو جانا ہے. اور یہ کس نے طے کیا ہے؟ صرف ٹائمنگ کا. یہ کس نے طے کیا ہے؟ یہ اپوزیشن جماعت نے طے کر لیا ہے. اور اس میں بیرونی ہاتھ ہے؟ یہ پیپلز پارٹی نے طے کر لیا ہے. یہ مسلم لیگ اس میں اندرونی اور بیرونی ہاتھ ہیں؟ یہ بیرونی ہاتھ، ہم بیرونی ہاتھ کو نہیں، ان کے اوپر ہوتا ہے. یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ ان کے اوپر ہوتا ہے، لیکن وہ ہاتھ اوپر نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب کوئکلی. ارے ایک تو میں چاہوں گا کہ نبیل گبول صاحب بتا دیں کہ پیپلز پارٹی سے کون ہے وزیر اعظم کا ان کا جو امیدوار ہے. ایک تو یہ جو ایک 11 جماعتوں کا اچار ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہی. انہوں نے تو شہباز شریف صاحب کو آفر کیا ہے آپ بن جائیں. دیکھیں انہوں نے تو پرائم منسٹر کی چیئر کو ایک میوزیکل چیئر بنا دی ہے. کبھی مولانا صاحب اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. نہیں سر، نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب کو زرداری صاحب پہلی ملاقات میں بھی کہہ کے آئے تھے، اور ابھی تک یہی بات چل رہی تھی کہ آپ بن جائیں. شہباز شریف صاحب کے راستے میں آپ کو پتا ہے خود ہی رکاوٹ فیملی بن جاتی ہے، تو ان کو کون کس طرح بنے وہ وزیر اعظم.
تو ساتھ ہی جو ہے وہ سی ایم شپ کے لیے جو ہے وہ پرویز الہی صاحب، جن کے بارے میں آج یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ ادھر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اب پرویز الہی صاحب کو آپ لوگ بھی کچھ اچھا آفر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بلاول صاحب نے کل بھی کہا کہ اگر ہم پرویز الہی صاحب کو کچھ اچھا آفر نہیں کریں گے کاف لیگ کو تو وہ کیوں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. شاہد خاقان صاحب ہمارے شوز میں ہی کہہ کے گئے کہ بھائی ہمارے پاس آفر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ ویسے ہی آ جائیں عوامی رد عمل کے نتیجے میں. تو کیا آپ لوگ بھی پرویز الہی صاحب کو سی ایم بنانے کا سوچ رہے ہیں ڈار صاحب؟ دیکھیں ہمارا تو الحمدللہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے، آپ کے سامنے ہادی بھی کہہ چکے ہیں، پرائم منسٹر خان، اور جو ایم این ایز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ سب متحد ہیں. میں عادل آپ سے سر ڈار صاحب مجھے ایک جواب تو بتا دینا، میں کہہ رہا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ بزدار صاحب کی تبدیلی ہو سکتی ہے ساری ایکسرسائز کے نتیجے میں؟ یہ سوال مجھے پاکستانیوں عادل عباسی گزشتہ 3.5 سال سے کر رہا ہے. پورے پاکستانی کر رہے ہیں آپ سے. پروگرام میں آتا ہوں جی، پنجاب سے جانے والے ہیں بزدار صاحب، اور 3.5 سال سے پتہ ہے آپ کے ہم نام ہے، لیکن تھوڑا مطلب ظاہر ہے تو بندہ اختلاف تو کر سکتا ہے نا رائے سے، اس میں کون سی ایسی بات ہے. میرا سوال اب میرا خیال ہے سوال چینج ہونا چاہیے. چلے میں آپ لوگ مجھے اچھا چلے میں سمپل سوال رکھتا ہوں، کیا آپ کا ٹینیور پورا ہونے تک پرویز الہی صاحب سی ایم بنیں گے پنجاب کے کہ نہیں؟ دیکھیں وہ کیوں بنیں گے جب عثمان بزدار صاحب ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور پرویز الہی صاحب خود ان کے ساتھ ہیں اور وہ سپیکر ہیں. کیوں ایسا کریں گے؟ اتنی شاندار کارکردگی عثمان بزدار صاحب کی، تو کیا پرویز الہی صاحب کا کیا کام ہے بھائی؟ اس طرح کی بھی کوئی باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ بیرونی ہاتھ والا کیا معاملہ ہے؟ بیرونی ہاتھ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم، میں ڈاکٹر صاحب آتا ہوں آپ کے پاس. ایک سیکنڈ عادل مجھے دینا ذرا. اچھا ایک سیکنڈ لے لیں. بیرونی ہاتھ ہو رہے ہیں، میں ایئر وائز سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کا بڑا زبردست سیٹ اپ ہے لنڈن میں، تو ایک بیرونی ہاتھ جو پہلے سے میاں نواز شریف کی شکل میں باہر بیٹھا ہوا ہے، آپ اپنے آفس سے کہیں کہ گزشتہ 2 ماہ میں جو میاں نواز شریف نے باہر لنڈن میں خفیہ ملاقاتیں کی ہیں، ان کا ریکارڈ لے لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کون کون سا ہاتھ اس ہاتھ کو مضبوط کر رہا ہے. سر آپ حکومت میں ہیں، آپ کیبنٹ میں ہیں، مشیر ہیں، معاون خصوصی ہیں، آپ بتائیں کتنی ملاقاتیں کی ہیں؟ آپ کو کہا رکھ دیں گے سب کچھ سامنے، آپ بھی کر لینا. ایئر وائی کو بریکنگ نیوز دینی چاہیے. آپ کل بتا رہے ہیں سب کچھ. میاں نواز شریف صاحب جو باہر بیٹھے ہیں، ایک تو بیرونی ہاتھ میں نے پاکستانیوں آپ کو بتا دیا کون سا ہے. اب اس بیرونی ہاتھ کو جو کہ میاں نواز شریف کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو کون سی بیرونی طاقتیں مضبوط کر رہی ہیں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، یہ اب اگلے 24 گھنٹے میں دیکھتے ہیں. تو کل آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب کے ہاتھ کون مضبوط کر رہا ہے؟ چلیں عادل آپ کی مسراہٹ مجھے بتا رہی ہے، آپ بھی ماشاءاللہ آپ کو اندازہ ہی ہے کون لوگ ہیں. اچھا چلے میں کل 24 گھنٹے کا انتظار کر لیتا ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کل وزیر اعظم اگر کھڑے ہو کے بات کریں گے، ظاہر ہے اگر کوئی ثبوت ہوں گے کریں گے، جیسے ڈار صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگ بھی پتہ کرا لیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کون جو ہے یہ سب کچھ کر رہا ہے. کیا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ کوئی بیرونی قوتیں جو ہیں وہ اپوزیشن کو تگڑا کر رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ چڑھ جائیں حکومت پہ، اور کل پرائم منسٹر کا نام، پرائم منسٹر صاحب تو نام بھی لے دیتے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے آسرا نہیں کرتے کسی بھی سفارتی معاملات میں، وہ بڑے اسٹریٹ اوے جواب دے دیتے ہیں. اگر کوئی واقعی کسی ملک شلک کا نام لے دیا تو کیا ہوگا؟ اچھا دو تین جملے اس سے پہلے. ایک تو یہ سنا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آفر کرنے جا رہی ہے یا اس نے بات کی ہے پرویز الہی صاحب کو سی ایم پنجاب کی، یعنی ابھی تو ساری مارکیٹ میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اچھی پرفارمنس ہے عثمان بزدار کی، 5 سال تک کیوں چینج کریں گے؟ پرفارمنس تو خیر سے عمران خان کی بھی بہت اچھی ہے، پھر ان کو کیوں چینج ان کو بھی چینج نہیں کر رہے، خود تو نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اپوزیشن کی بڑی اچھی پرفارمنس ہے، ان کو بھی چینج نہیں کرنا چاہیے. نہ پرفارمنس پہ جائیں، یہ ایک لمبا ایشو ہے، مہربانی کریں اس پہ پرفارمنس پہ. دوسری بات بڑے اداس سے آج جو ہے وہ جب سے بیرونی ہاتھ کی بات ہوئی آپ بات ہی نہیں کر رہے. وہی آ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ 15 مارچ کو جیسے گبول بھائی نے کہا کہ وہ طریقہ عدم اعتماد جمع کرائیں گے، اس کے بعد 14 دن کے اندر اجلاس، 14ویں دن بھی بلا سکتے ہیں اسپیکر، اور اس کے بعد 7 دن کے اندر ود ان 7 days طریقہ عدم اعتماد، تو 21-22 دن اور کافی دن ہے. تیسری بات مولانا فضل الرحمان صاحب کے میں ضرور گلہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ملک کا اور پاکستان کا مذاق نہ اڑائیں. آپ طریقہ عدم اعتماد لاتے ہیں، کامیاب ہو جاتی ہے، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن طریقہ عدم اعتماد سے پہلے آپ تو سولین بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، ووٹ کی عزت دو کے جنگ لڑ رہے ہیں، اور آپ کا ماننا ہے کہ پلیز اللہ کے نام پہ وزراء جو وزیر اعظم ہیں ان کو مدت پوری کرنے دیں اور ان کو نہ کریں. تو آپ اس سے پہلے ہی پوری دنیا کو کیا میسیج دے رہے ہیں؟ کس قسم کا میسیج دے رہے ہیں کہ ان کو وزیر اعظم نہ مانیں اور یہ نہ کریں؟ تیسرے اور اس بیرونی ہاتھ سے پہلے کہ ڈار صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا کہ
रशियन जो काला धन है वो बाहर फ्रीज हो रहा है। हाँ। और यही मेरे लीडर का काम है। तो आपका इसका मतलब है आपका लीडर का कदम पड़ा रशिया में तो वो उनका काला धन सफेद। अब लीडर इस काम के लिए थोड़ी गया था वो, और ये इमरान खान की वजह से थोड़ा हो रहा है। वो तो यूक्रेन और वो हम तो एक गलत मौके पे सही काम करने पहुंच गए और उसकी अब हमें सजा भुगतनी पड़ेगी, जैसे ये फेटअप भुगतना पड़ेगा, IMF मजीद सख्त हो जाएगा, दहशतगर्दी की लहर है। और एक सिक्योरिटी, वो कहते हैं हम कंसल्टेशन करके गए, एक सिक्योरिटी, वो कह रहे हैं सारी कंसल्टेशन करके, एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग में शायद आप भी थे जिसमें हमें बताया गया था कि सिवाय तुर्की के बाकी सारी मुल्कों की एजेंसियां किसी न किसी शक्ल में यहाँ ऑपरेट कर रही हैं। तो हमारा क्या बनेगा? हम तो पहले ही भूखे नंगे मंगते कशकोल लेके फिरते फिर रहे हैं कि कोई इसमें डाल दो, कर्जों पे जकड़े हुए और अब भूख और नंग में फंसे हुए हैं। हम पता नहीं लाल किले पे कब तक झंडे लहराते रहेंगे। हमारी 8 ट्रेड यूरोप से है, आप खा ब्लॉक चेंज करें, अमेरिका को झंडी करवाएं, लेकिन कोई हद होती है, कोई वक्त मौका होता है, कोई कुछ होता है। और बाबा बाइडन ने जो फोन नहीं किया उस पर मैं भी हर्ट हूं एज ए पाकिस्तानी कि उसको क्या हक पहुंचता है, और मोदी फोन नहीं सुनता उस पर मैं भी हर्ट हूं। न्यूजीलैंड हमारी बात नहीं मारती, मैं भी हर्ट हूं। लेकिन ये शाह महमूद कुरैशी साहब की हमारी वजारत खारजा और ये सारा जो है सर, और इमरान खान कंसल्टेशन कर गए। हमें तो हैरानी ये थी ना कि शायद वजीर आजम ने कोई अब्रप्ट या ऑल ऑफ अ सडन डिसीजन ले लिया कि नहीं मैंने जाना है तो मैंने जाना है। पता चला पीछे कंसल्टेशन हुई है, सारी फीडबैक हुआ है, फॉरेन ऑफिस का इनपुट रहा है। मैं कह रहा हूं कि वो फॉरेन ऑफिस की बात कर रहे हैं जो वजीर आजम के टॉप 10 में आते ही नहीं है। सारों को सलाम है जो इस वक्त कंसल्टेशन करके गए थे। बाकी जहां आखिरी बात कि आप वजीर आजम क्या ऐलान करें, मुझे लग रहा है, जो डार साहब ने भी हिंट दिया और जो मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब कहेंगे कि भाईजान इस वक्त मैं रिलीफ देने के जब मैं पहुंच गया था करीब, इस वक्त जब मैं एक ब्लॉक चेंज करके या एब्सोल्युटली नॉट करके या डू मोर को झुटला के तो मैं एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की तरफ बढ़ा था, तो आपको याद होगा भुट्टो, आपको फलाना याद होगा, अब मुझे सजा दी जा रही है और अपोजिशन उनके हाथ गैर मुल्क की ताकतों के हाथ खिलौना बनकर। नाम बताएंगे किसी मुल्क का? जरूर कहेंगे। इमरान खान साहब से कुछ भी किया जा सकता है, मेरा खिलाड़ी फ्रंट फुट पे खेलता है और हमेशा तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो कहना ये चाहेंगे कि आलमी ताकतें और अंदरूनी ताकतें मिलकर मेरी हुकूमत टॉपल करना चाहती हैं। और आपको मैं पहले से वार्न करना चाहता हूं, ये तरीके अदम एतमाद सिर्फ अपोजिशन का इकट्ठ नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे हाथ हैं। तो वो कहेंगे मैं इससे तो निकल जाऊंगा, लेकिन ये बता दूं कि ये कर कौन रहा है। हाँ, कर कौन रहा है। एक ब्रेक लेनी है, और जो बात हम कर रहे हैं, अभी भट्टी साहब ने भी वही बात की कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़ाहिर एक बड़े सीरक सियासतदान हैं, बड़े पुराने सियासतदान हैं। ये कहना कि इदारे, ये कहना कि जो बैरूनी ममालिक में हुक्मरान बैठे हैं वो यानी बैरूनी ताकतें या ममालिक वज़ीर आज़म मानना छोड़ दें और ना आएँ या फिर वो ना लें, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। यही बात ताहिरुल कादरी साहब भी कर रहे थे यहाँ बैठे हुए, हुकूमत ख़त्म हो गई, मुबारक हो। इस तरीके से यहाँ पे भी दावे किए गए कि बस इस वज़ीर आज़म को हम नहीं मानते, जब पिछली हुकूमत पे भी बात होती थी। ये किसी भी सूरत काबिल कबूल बात नहीं है। तहरीक एतमाद कामयाब हो जाती है, ज़ाहिर है उसके बाद तो मैदान और घोड़ा हाजिर है, लेकिन उससे पहले ये बात कहना कि एक आईनी वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म ना माना जाए, ये कोई मुनासिब बात नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद डिस्कशन। वेलकम बैक। बड़ी साहब, आपको जरा क्विकली फिर बताइएगा, फिर मैंने डार साहब की तरफ भी जाना है। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, आपने ठीक है कह दिया, जरा ब्रीफ कमेंट इसके ऊपर कीजिएगा। अगर वो कल कुछ ऐसी बात कर देते हैं तो वाकई कोई बड़ा टर्मोइल आएगा, क्योंकि गबोल साहब का ये ख्याल है कि अगर वो ऐसी बात करेंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। नहीं, आप वजीर आज़म साहब और क्या कहेंगे? मिसाल के तौर पे वो कहेंगे कि मेरी गवर्नेंस ठीक नहीं है, मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, मिसमैनेजमेंट कर गया कि पाकिस्तान ज़री मुल्क है, $10.5 अरब की हम बाहर से गंदम, चीनी और ये मंगवा चुके हैं, गंदम एक्सपोर्ट, गंदम इंपोर्ट, चीनी एक्सपोर्ट, चीनी इंपोर्ट। वो बताएंगे कि मैं वादे दावे अपने नारे पूरे नहीं कर सका। तो वज़ीर आज़म साहब बताएंगे कि मैंने कमज़ोर लोग लगाए अहम बड़े ओहदों पर। वज़ीर से बताया, यानी आप कह रहे हैं कि वो ये चीजें तो नहीं बताएंगे ना, वो कोई ऐसी चीज बताएंगे जिससे वो बच सके। वज़ीर साहब बताएंगे कि मैं पार्लियामेंट में मैंने हर बुध को जाना था, नहीं जाऊंगा, नहीं जाता रहा। वज़ीर साहब बताएंगे कि मेरे अंदर से कोई हम ख्याल ग्रुप बन रहा है। वज़ीर साहब बताएंगे कि मैं इत्तेहादियों के हाथ ब्लैकमेल हो रहा हूँ। ये नहीं बताएंगे ना, वो बताएंगे अपना। तो इसलिए वो ये करेंगे, और यहाँ हर सौदा बिकता है। गबोल साहब, क्या काफ लीग का वेट और बढ़ गया है जब से पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ उनकी एंगेजमेंट हुई है? और क्या आपको भी लगता है कि ये इत्तलात ये हैं जो कुछ आप लोगों ने ऑफर की है, नून उसमें थोड़ी सी रुकावट है, लेकिन पीटीआई भी आने वाले दिनों में उन्हें कोई तगड़ी ऑफर कर देगी और आप लोगों का काम कम से कम इत्तेहादियों की हद तक तो नहीं हल हो सकेगा, फिर आपको हुकूमत के अंदर से ही कोई डिफेक्शन क्लॉज लगवाने होंगे लोगों को? अगर आदिल इन्होंने जो है ना चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाया, मैं समझता हूँ इमरान खान की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि फिर पंजाब इनके हाथ से निकल जाएगा। तो
تو ہم اس میں بھی جو ہے نا ہماری جیت ہوگی. اچھا. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ عمران خان اس وقت اتنی گھبراہٹ کا شکار ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کر نہیں پائے گا. جس طرح بھی رشیا گیا, یہ کوئی عقل مند وزیر اعظم ایسے حالات میں ایسے دورے نہیں کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بیل مجھے مار والی بات ہے. سر وہ کہہ رہے ہیں بہادر ہیں ہمارے لیڈر, ڈیئرنگ ہیں, مشکل فیصلے کرتے ہیں, سخت فیصلے کرتے ہیں, ان کے پیسے آپ لوگوں کی طرح باہر نہیں ہیں, اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. نہیں, ڈیرنگ دیکھیں, ڈیرنگ یہ کیا ڈیرنگ ہے کہ آپ ورلڈ وار 3 کے بیچ میں اپنے آپ کو بھی جو ہے ملوث کر رہے ہیں, پاکستان کو بھی, جبکہ ہماری جنگ ہے نہیں. پہلے ایک غلطی آپ نے کی, آپ کے دوستوں نے کی کہ آپ لوگوں نے امریکہ کے جو ہے جنگ میں اپنے آپ کو ڈال دیا افغانستان کے بیچ میں. کل جو دہشت گردی ہوئی ہے, مجھے پتا ہے جو طالبان کو آپ کہتے ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں, اور ان کو جو ہے آپ نے کھلا چھوٹ دے دیا, بارڈر آپ نے کھول دیا, ان کا آنا جانے پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آج ان کا ایک موسٹ وانٹڈ بندہ جو ہے وہ گارڈ آف آنر لے رہا تھا افغانستان میں. آپ نے دیکھا ہوگا, نام مجھے یاد نہیں ہے, وہ جو ہے جو امریکہ کا موسٹ وانٹڈ بندہ تھا, وہ گارڈ آف آنر جو ہے لے رہا تھا افغانستان پولیس سے. تو مجھے ایک چیز بات بتائیں, جب آپ کی انٹرنیشنل پالیسی یہ ہے کہ آپ کا فورن منسٹر شاہ محمود قریشی پچھلے 6 دن سے سندھ کا دورہ کر رہا ہے, سندھ کا لانگ مارچ کر رہا ہے, اور سندھ کے اندر جو ہے عوامی مارچ پتہ نہیں کیا خطاب کیا اس نے, جہاں پر مشکل سے 100 لوگ جمع ہوتے ہیں. یہ فورن منسٹر کا کام نہیں ہے نا. آپ نے اپنے فورن منسٹر وہاں بھیج دی ہے. آپ نے جو آپ کا مطلب جو یو سی کا چیئرمین کا الیکشن نہیں جیت سکتا تھا, اس کو آپ نے اتنی بڑی وزارت دے دی. جو بات کرنے کے قابل نہیں ہے اس کو آپ نے اتنی بڑی وزارت دے دی کہ سارے ہائی ویز جو ہے پاکستان کے اس کے حوالے کر دیے. جن کو آئی ٹی کا کچھ پتہ نہیں ہے, ان کو جو ہے آپ نے ایک ٹیکنیکل پوسٹ ہے آئی ٹی کا, اس کی وزارت دے دی. جس کے گاڑی سے شہد نکلا اور وہ پیدل پولیس کے ڈر سے بھاگا. سر وہ بیچارہ تو آج تک لوگوں کو اصلی شہد پہنچا کے تھک گیا ہے کہ یہ یقین ہو جائے کہ بھائی وہ شہد ہی تھا اوریجنل. وہ تو تھک گیا ہے, جو بولتا ہے کہ وہ شہد کی بوتل میں کیا تھا, وہ اصلی شہد بھیج دیتا ہے گھر پہ. ڈار صاحب دیکھیں, آپ کو بھی شہد بھیجا ہے انہوں نے کہ نہیں بھیجا علی امین گنڈا پور نے؟ گبول میرا بھائی بڑی معصومانہ گفتگو. سر میں ان کی معصومانہ گفتگو کا جواب بھی دیجیے گا, لیکن ساتھ میں مجھے بتائیں آج چند صاحب بھی آپ لوگوں سے راہیں جدا کر گئے, کیا وجہ ہے اور کیا یہ سب ہوا ہے؟ وہ آپ کی کیبنٹ میں بھی تھے, یہ سارا کچھ تھا, کیوں جو ہے وہ ناراض کیے جا رہے ہیں آپ اپنے لوگوں؟ دیکھیں, ابھی مجھے آپ سے ہی پتہ چل رہا ہے, اور میں ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھ کر رہا تھا, تو میری تو ایسا خیر ان سے بات نہیں ہوئی ہے کہ کیا وجوہات تھی. وہ پیپلز پارٹی سے آئے تھے. آپ دیکھیں عادل, لوگ پارٹیوں سے میں لاتے ضرور ہیں, آپ لوگ انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں, لیکن جاتے وہ خود ہی ہیں. کوئی پارٹی سے اپنے ورکر کو یا کسی کو نہیں نکالتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ بتاؤں, میں اس وقت جب ان کی شمولیت ہوئی تو اس روز میں وہاں ان کے گھر گیا, خان صاحب بھی گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا جب جوائننگ ان کی ہو رہی تھی, تو وہاں پر کھانے پر عمران خان صاحب ہم بیٹھے ہوئے تھے, بڑے خوش تھے خان صاحب چند صاحب کو پارٹی میں آن بورڈ لینے پہ. وہاں کی ابھی کوئی تقریر نکال لیں, میں نے اپنی ٹیم کو کہا تھا, پتہ نہیں ان کے پاس ابھی اگر یہ ریکارڈ نکال لیں, تو اس میں چند صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر خان صاحب ہم نے پیپلز پارٹی اس لیے چھوڑی ہے کہ پیپلز پارٹی بھٹوازم اور بی بی کے نظریے سے ہٹ گئی ہے, اور ہم جو ہے وہ اس وجہ سے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ فیصلے اور یہ ساری چیزیں نال کے ملک کے لیے جو بہتر ہے. اب جب وہ اگر کل آپ سے علیحدہ ہوتے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کو دوبارہ جوائن کرتے, سارا کچھ کرتے ہیں, تو انہوں نے یہ بات ریکارڈ پہ کی تھی کہ ہم آپ کو اس وقت چھوڑیں گے جب آپ بھی ڈی ٹریک ہو جائیں گے. تو کیا آپ لوگوں کی وجہ یہی بنی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ڈی ٹریک ہو گئے؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ ہم ڈی ٹریک ہوئے ہیں. میں اسی کے جواب دینے لگا تھا. دونوں بھائیوں نے لمبی چارج شیٹ ادا کی ہے. پہلے تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاد بٹی میرا مائی برڈی وہ آج بولیں گے کہ ڈار صاحب آج آپ اسٹوڈیو میں نہیں ہیں, میں مس کر رہا ہوں. تو بٹی صاحب نے بالکل جو ہے نا چارج شیٹ داغ دی ہے مجھ پہ. میں اس کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں جو پرفارمنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. لیکن اس سے پہلے نا آپ نے 1 منٹ دینا ہے. گبول صاحب نے ایک بڑی ہماری پارٹی کے لوگوں کو لے کے, پرائم منسٹر عمران خان کے سپاہیوں کو لے کے بات کی ہے, فارن منسٹر کی بات کی ہے, علی ٹھیک ہے. دیکھیں, میں گبول صاحب آپ سے یہ پوچھتا ہوں, آپ تو پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو آپ کی پارٹی کا چیئرمین ہے
جو الحمدللہ یہ بولتا ہے زیادہ بارش آتا ہے, زیادہ پانی آتا ہے, پرچی پہ وہ چیئرمین بن جاتے ہیں. ان کی اپنی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ جب وہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین بنتے ہیں وہ کبھی محلے کے کاؤنسلر بھی منتخب نہیں ہوئے ہوتے بلاول زرداری. تو آپ تو خود ایسے لیڈرشپ کے فالوورز ہیں. تو میرا تو ان سے مشورہ ہے کہ پہلے سنیے نا, میں خاموشی سے سن رہا تھا نا. دیکھو کہ پنجاب میں آج اب آپ نے کار چھیڑے ہیں تو مجھے بتانے دیں کہ کوالیفیکیشن ہے آپ کی لیڈرشپ کی جس کو آپ مانتے ہیں. دیکھو کہ اس نے پنجاب کو ہلا دیا ہے. کیا ہلا دیا نا, سن لینا, سانسیں پھولی. میرے بھائی سوشل میڈیا پہ کلپ نہیں دیکھا, کنٹینر پہ آواز آئی ہے, گھبرانا نہیں ہے. عمران خان کی تو وہ گھبرا گیا تھا آپ کا لیڈر, ادھر ادھر دیکھ رہے تھے, دیکھے نا باہر نکل چلانے والے نے غلطی سے دبا دیا. گھبرانا نہیں ہے. کس کو بولا ہے گھبرانا؟ وہ مجھے عمران خان سے پوچھ کر بتاؤ کہ وہ کس کے لیے کہہ رہا تھا گھبرانا نہیں ہے. نبیل کے بول سن لو, آپ وہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں باہر زیادہ خطرناک ہوگا. ان لوگوں کو کیا کرو, اب میں تو بھی بولنا شروع ہوا ہوں تو آپ گھبرا گئے ہو یار. چلیں مکمل کریں ڈاکٹر صاحب. وہ گبول صاحب کیونکہ آڈیو میں بھی ایشو آتا ہے, پھر ڈیلے ہے تھوڑا سا, ذرا یہ کمپلیٹ کر لیں ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب کوئکلی, میں نے پھر بریک لینی ہے. 13 سال کا گند پیپلز پارٹی نے سندھ میں ڈال رکھا تھا. فورن منسٹر جس کی یہ بات کر رہے ہیں شاہ ملک قریشی صاحب, بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے اس گند کو نے جا کے صاف کرنے کے لیے, اور اس لیے یہ گھبرائے ہوئے ہیں. یہ بدین کا جلسہ دیکھیں ہمارا, اگر ان میں تھوڑی سی بھی شرم ہے تو لاڑکانہ کہیں دیکھ لیں جتنے لوگ وہاں اکٹھے تھے, جدھر آج بھی کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے, جن کے لوگ آگے باہر یہ گئے ہیں گھبرا. اس لیے یہ اب شاہ صاحب آ رہے ہیں, ان کو ڈر رہا ہے شاہ صاحب نے آ کے لہاری میں ایسا پھینٹا لگانا ہے انہیں, اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں. تو شاہ صاحب آ رہے ہیں, گبول صاحب تیاری کرو, لہاری میں مقام میرے بھائی کلوزنگ. ٹھیک ہے, میں ذرا مجھے ڈاکٹر صاحب ذرا 30 سیکنڈ میں کمپلیٹ کیجیے گا, میں نے پھر بریک لینی ہے. کہ یہاں بٹو زندہ 40 سال سے کوئی ایک سڑک مجھے لیاری کی نظر نہیں آئی, کوئی ڈانکی. مجھے لیاری کے لوگ سن رہے ہوں گے, میں چاہتا ہوں کم از کم تو میرے بھائی آپ کو کرتی رہی ہے. مجھے تو بڑی شرم فیل ہو رہی تھی پاکستانی شہری ہوتے ہوئے لیاری میں جا کے. سر وقت ختم ہو گیا ہے, میں شکر گزار ہوں عثمان ڈار صاحب آپ کا اور نبیل گبول صاحب کا. مجھے ایک بریک لینی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس لیول کی واقعی اس وقت بحث ہو رہی ہے اور جو سیریس چیلنجز اس وقت ملک کو درپیش ہیں, کیا ہم ان تمام معاملات سے یا صورتحال سے نمٹنے کی پوزیشن میں ہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو ذرا کنکلوڈ کریں گے. آپ ویلکم بیک. ایک پبلک سروس میسج پولیو سے ریلیٹڈ. پولیو کے بارے میں جو ایک مسکنسیپشن ہے کہ اس سے ریزسٹنس پاور کمپرومائز ہو جاتی ہے بچوں کی, کیا تو یہ بالکل جو ہے جو ریسنٹ ریسرچ آئی ہے اس کے مطابق یہ باتیں درست نہیں ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ ان کا مستقبل محفوظ رہ سکے. بڑی صاحب ہمارے پاس ٹائم اب تھوڑا کم ہے. آپ دیکھ رہے تھے جو ڈسکشن ٹاک شوز میں ہوتی ہے وہی ڈسکشن اسمبلی میں ہوتی ہے, وہی ڈسکشن ڈرائنگ روم میں ہوتی ہے, یہی ہماری راہداریوں میں ہوتی ہے. اور اتنی پولیٹیسائز سوسائٹی شاید دنیا میں کہیں ہو جتنی پاکستان میں سیاست ڈسکس ہوتی ہے, لیکن جس طریقے سے معاملات کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, سنجیدگی نظر آ رہی ہے آپ کو جو چیلنجز اس وقت ہمارے سامنے ہیں؟ بھائی جان, یہ مزاحیہ فلمیں چل رہی ہیں, یہ نوازے ہوئے لوگ ہیں, اوپر باسز بیٹھے ہیں, خواہ وہ 5 سال کا ہو خواہ وہ 55 سال کا ہو, آپ نے اس کی حمایت کرنی ہے. کسی مسلم لیگی نے آج تک کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب یہ غلط کر گئے ہیں, یا میاں شہباز شریف صاحب کی یہ موو غلط ہے, یا مریم یہ ٹھیک نہیں کہہ رہی. کسی طریقے انصاف نے کہا ہے کہ عمران خان, آتی رہتی ہیں, لیکن کسی نے کہا ہے کہ عمران خان غلط کر گیا ہے روس کے دورے پہ. ساروں کو تو نہیں متفق ہو. کسی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی والے نے کہ بلاول بھٹو یا زرداری صاحب بھی غلط کر سکتے ہیں. نہ, میرا بابا ٹھیک ہے اور میرا بابا اتے. اس ملک نیچے چلا گیا ہے, عوام نیچے چلی گئی ہے, ادارے مک گئے ہیں, بھوکے ننگے منگتے مسکین, لیکن یہ سارے اپنے اپنے میرا بابا اتے ملک کو اتے رکھیں. اور یہ جو ان سے آپ توقع کرتے ہیں کوئی سینٹ وائس کی, کوئی عقل کی بات کی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس سٹف کے ساتھ نہ جمہوریت آ سکتی ہے, نہ سویلین بالادستی ہو سکتی ہے, نہ ہم میں بہتری آ سکتی ہے. اور یہ نظام فرسودہ ناکارہ ہو چکا ہے.
اور پتہ نہیں لوگوں سے کب جان چھوٹے گی، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن بہت ضروری ہے خدا کے جان لیے. اگر چھوٹے گی اور یہ لوگ بھی نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ کچھ یار نیچے سے آؤ، نیچے سے آنے نہیں نیچے سے کون دیتے. آتا ہے؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ کون آنے دیتا ہے؟ 100 بندے ہیں جو حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے. نون تھینک کی یو اور تحریک ویری انصاف مچ. کی. اوپر لانے کا ہی سفر طے کرنا ہے، لیکن وہ سفر طے نہیں ہو رہا ہے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.